جو لوگ نہیں جانتے brief میں tell us something about yourself. آپ کا پروفیشن کیا ہے اور who is ڈاکٹر فراز صدیقی؟ تو میں پاکستان سے ہوں، پیدائش ہے میری حیدرآباد، بہت چھوٹا سا شہر ہے پاکستان میں، وہاں سے پھر میں میڈیکل اسکول کے لیے کراچی چلا گیا، کراچی کے بعد پھر میں انگلینڈ آیا، انگلینڈ میں رہا ہوں تقریباً 6 یا 7 سال کہہ لیں، اور پھر 2010 سے میں امریکہ میں ہوں، اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوں، میری جو اسپیشلٹی ہے وہ ہے ICU میڈیسن اور لنگ ڈیزیزز، اس میں اسپیشلسٹ ہوں۔ اور 2020 میں کووڈ کے آس پاس مجھے احساس ہوا کہ اب جاب بھی ہو گئی ہے، پیسے بھی آ گئے ہیں، تو جو بننا تھا بن چکے ہیں، تو اب کچھ دین کی خدمت کی جائے۔ اس کے لیے میں نے دین کو پڑھنا شروع کیا، اور ارادہ میرا یہ تھا کہ میں ایتھیزم کے خلاف کام کروں گا، کیونکہ اس سے پہلے میرا جرنی ہے کافی لمبا، جس میں آن لائن پڑھاتا بھی تھا، اسلام کے لیے کام بھی کرتا تھا۔ تو اب میں نے صرف الحاد کو اپنا موضوع بنا کے، ایتھیزم کو موضوع بنا کے جب پڑھنا شروع کیا، تو 2 سال کے اندر مجھے احساس ہوا کہ مشکلات کافی زیادہ ہیں۔ اور پھر جب میرا جرنی آگے چلتا ہے تو فائنلی 2 سال پہلے تقریباً 2024 رمضان میں وہ پوائنٹ آیا جب آئی فاؤنڈ آؤٹ، میں نے ایسا نہیں ہوا کہ مجھے کوئی بات نہیں ملی یا کچھ مجھے کوئی ڈاؤٹ ہو گیا، ایک دم سے مجھے احساس ہوا کہ میں اب قرآن مجید کو اللہ کی کتاب نہیں مان سکتا۔ تو جب میں اس کو اللہ کی کتاب مان نہیں سکتا تو پھر میں رسول اللہ کو بھی نبی نہیں مان سکتا۔ اس طرح I became an atheist، اور اس کے بعد سے میں نے سوچا کہ میں نے اتنا جو ٹائم لگایا، اتنی محنت کی ہے، تو اب کوشش کروں گا کہ لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچے۔ پہلے میں اسلام کو سچ سمجھتا تھا تو اس کو پہنچانے کے لیے کوشش کرتا تھا، اب میں اس کو سچ نہیں سمجھتا، کسی اور چیز کو سچ سمجھتا ہوں، تو اب اس کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم ڈیٹیل میں جو ہے نا ان چیزوں پہ ڈسکشن کریں گے۔ دوستو، ڈاکٹر صاحب کی آواز آپ لوگوں کو بھی بریک ہو کے آ رہی ہے یا صرف مجھے بریک ہو کے سننے میں آ رہا ہے؟ ذرا ایک بار کنفرم کرنا آپ لوگ کمنٹ میں۔ ڈاکٹر صاحب کی آواز آپ لوگ کو بھی بریک ہو کے آ رہی ہے یا میرے وہاں کچھ دقت ہے؟ ذرا ایک بار کمنٹ سیکشن میں کنفرم کریے گا دوستو۔ اچھا کلیئر ہے، مطلب میرے وہاں پہ شاید کچھ پرابلم ہے، دونوں کا آواز بریک ہو رہا ہے تو آپ کے وہاں پہ ڈیفینیٹلی پرابلم ہے دوستو۔ جس کے پاس دونوں کی آواز بریک ہو رہی ہے، سشمتا جی کھڑی ہے، تھوڑی بریک ہو رہی ہے۔ اوکے، نہیں میری آواز نہیں، ڈاکٹر صاحب کی آواز بریک ہو رہی ہے یا ٹھیک ہے؟ صحیح ہے، آ رہی ہے سب کو؟ ٹھیک ہے ٹھیک۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ ایک ابھی میڈیکل ڈاکٹر ہے، تو پہلا میرا سب سے سوال، کیونکہ ایک وہ ہے نا جگیاسا میرے اندر یہ جاگی کہ پاکستان میں جو میڈیکل کی پڑھائی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ میڈیکل کی پڑھائی میں ایوولوشن بھی کور کیا جاتا ہوگا، تو وہاں کا کیا ماحول تھا؟ وہاں کی پڑھائی میں ایوولوشن کو کور کیا جاتا تھا؟ پھر وہاں کے جو پروفیسر ہے جو ایوولوشن پڑھاتے تھے، سیدھی سی بات ہے کہ وہ سیدھا اسلام سے جو ہے وہ کانٹرڈکٹ کرتا ہے، تو اس کو کیسے وہ لوگ پھر بیلنس کرتے تھے؟ تو وہ اصل میں جہاں تک مجھے یاد ہے اپنی اسکول کے زمانے میں تو ایوولوشن پارٹ میں تھا نہیں سلیبس کے۔ آپ اسٹارٹ کرتے تھے جانوروں سے یا فائلا سے یا اسپیشیز سے، وہ یہ نہیں تھا کہ زندگی شروع کیسے ہوئی، ایبایوجینیسس کا جو کانسیپٹ تھا، جہاں تک مجھے یاد ہے کلاس 7 8 9 میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور میڈیکل کی تعلیم میں بھی کیونکہ آپ انسانوں کو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ایوولوشن سے کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں، یہ بس ہوتا تھا جو کبھی کبھی آپ کو جو شک ہوتے تھے، کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ویسٹیجل آرگنز جو ہیں، جیسے کان کے پیچھے کے مسلز ہیں وہ ہم یوز نہیں کرتے، آنکھوں کے کئی مسلز ہیں ہم یوز نہیں کرتے، اپینڈکس یوز نہیں کرتے، تو ویسٹیجل آرگنز کا جب ذکر آتا تھا تو بحث تو ہوتی تھی کہ یہ خدا نے کیوں رکھے ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ آپ کہتے تھے کہ مصلحت ہے اللہ کی۔ جی، اور وہاں کی جو پڑھائی ہے ڈاکٹر صاحب، وہ اور انگلینڈ میں آنے کے بعد جو وہاں کا جو میڈیکل سسٹم ہے انگلینڈ میں، کچھ فرق ہے یا لگ بھگ سیم ہے؟ بہت ملتا جلتا ہے، کیونکہ یو کے کا سسٹم جو ہے وہی پرائمریلی انڈیا میں بھی فالو ہوتا ہے اور پاکستان میں وہی فالو ہوتا ہے، یعنی MBBS کا جو سسٹم ہے وہی فالو ہوتا ہے، اسی طرح 5 سال، اسی طرح امریکہ میں جیسے میڈیکل اسکول 4 سال کا ہوتا ہے، تو لیکن انڈیا، پاکستان، UK یہاں پہ 5 سال کا ہوتا ہے۔ اوکے ڈاکٹر صاحب، چلیے یہ تو اچھا ہوا، ہم سب کو پتا چلا کہ سیم پیٹرن جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، لیٹس ٹاک اباؤٹ اسلام۔ آپ کا جو گھرانہ تھا وہ کس طریقے کا تھا؟ بہت زیادہ ریلیجیس تھا،
کٹر ماحول تھا, 5 ٹائم کے نمازی تھے, مطلب آپ کی پیدائش اور اس کے بعد جو آپ کا بچپنا ہے وہ کیسے ماحول میں گزرا ہے؟ میرے پیرنٹس جو تھے وہ جیسے عام مسلمان ہوتے ہیں کہ امی نماز پڑھتی تھیں اور ابو کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے, روزے لیکن سارے رکھتے تھے, عید وغیرہ مناتے تھے. ریلیجس تعلیم کے لیے بس قرآن مجید بچپن میں جو ناظرہ جس کو کہتے ہیں وہ پڑھوا دیا, اس کے علاوہ کوئی ایسی نہیں تھی. مجھے خود سے شوق پیدا ہوا, کہنا چاہیے کہ شاید 15-16 سال کی عمر میں, کہ میں جس چیزوں کو مانتا ہوں اس کو تو پڑھ کے دیکھوں. اور پھر وہاں سے پھر مجھے شوق ہوا پڑھنے کا, اور پھر جب میڈیکل اسکول آیا تو, اور اس زمانے میں پھر یہ طالبان والی وار ہو گئی تھی, جو 9/11 ہو گیا تھا. تو 9/11 کے بعد جو تھا پھر تو بہت زیادہ شوق ہوا کہ اپنے دین کو پڑھا جائے. تو اس کے لیے پھر آپ نے ترجمے پڑھنے شروع کیے, میں نے تفاسیر پڑھنی شروع کی. پہلی بار اسلام کو ایز اے سبجیکٹ بنا کے میں نے اس وقت پڑھا ہے گھر میں, لیکن کوئی بہت زیادہ کٹر ماحول نہیں تھا, بالکل بھی نہیں تھا. اوکے, چلیے گھر پہ آپ کے کٹر ماحول نہیں تھا, یہ بڑی اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب جو آپ نے ایج بتائی ہے 15-16 سال, ٹین ایج جو ہوتی ہے, اگر آپ سائیکولوجی کے حساب سے بھی دیکھیں تو یہ وہ ایج ہوتی ہے جہاں پہ ایک بچہ جو ہے بہت سارے سوال اس کے ذہنوں میں آتے ہیں اور وہ پھر کسی ایک طرف چلے جاتا ہے. یا تو وہ بہت زیادہ ریلیجیس بن جائے گا, یا تو پھر وہ ایک الگ ہی لائن پکڑ لے گا. تو میرا بھی اسی طریقے کا معاملہ تھا کہ جب میں ٹین ایج میں پہنچا, کالج میں پہنچا, تب جا کے اندر میں جو دین کی تبلیغ کرنے کا جو کیڑا جو ہے میرے اندر بھی وہی 16-17 سال میں ہی جاگا تھا. تو یہ ایج جو ہے اکثر اس طریقے سے انسان کو جو ہے نا, یا تو بہت زیادہ ریلیجیس بنا دیتی ہے یا پھر بہت زیادہ ریلیجن سے دور کر دیتی ہے. تو آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے 15-16 سال میں؟ جی ہاں, وہ جذباتی ایج ہوتی ہے نا, آپ چیزوں کے ساتھ شعوری طور پہ انٹلیکچولی نہیں جڑتا ہے, آپ جذباتی طور پہ جڑتے ہیں. چاہے وہ آپ کا پیٹریوٹزم ہو, چاہے جیسے مجھے یاد ہے کہ جتنا میں ایکسائٹیڈ ہوتا تھا اس وقت انڈیا پاکستان کے میچ میں, ویسا آج نہیں ہوتا. میچ ہو رہا ہوتا ہے آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا. تو اس وقت وہ عمر ہوتی ہے لائک 14 to 18 ٹائپ کی, کہ بہت زیادہ آپ جذباتی ہوتے ہیں. تو جب اسلام کی ہر بات جو ہے آپ کو لگتی ہے کہ بالکل سچی ہے اور دل پہ لگتی ہے, تو میرا بھی وہی حال تھا کہ مسجد میں جانا شروع کر دیا, رمضان میں شیو کرنا چھوڑ دیا, ہر وقت اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں, اور پھر وظائف کیے جا رہے ہیں, اور تہجد میں اٹھا جا رہا ہے, رمضان میں تراویح مس نہیں ہو رہی. تو وہی جذباتی تعلق جو تھا وہ شدید قائم رہا جب تک 18-19 تک کی عمر تک جو ہے, بہت زیادہ, بالکل وہی جو آپ کے ساتھ ہوا. بالکل. تو ڈاکٹر صاحب کیا ایسا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ, مطلب کون سا وہ پوائنٹ تھا جہاں پہ ایک پہلا ہٹ ہوتا ہے؟ مطلب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میری, تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ میں کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. میں ڈاکٹر ذاکر نالائق کو جو ہے بہت زیادہ اس کے ویڈیوز, اس کے لیکچرز دکھا کرتا تھا, اور سیم جس طریقے سے اس کا اسٹائل تھا, ورسز یاد کرنا اور اس کے بعد شلوک یاد کرنا, وہ سب میں نے کر کے پھر میں بھی ڈیبیٹ کی میدان میں اترا, دعوت کی میدان میں اترا, تبلیغ کے میدان میں اترا. تو جب میں دعوت کرتا تھا یا ڈیبیٹس کرتا تھا, اسپیشلی کوئی ہندو کے ساتھ, کوئی کرسچن کے ساتھ, یا کوئی آن لائن فورم ہے, تبھی وہ میرے ٹائم پہ اور شاید آپ کے ٹائم پہ بھی, ہماری ایج لگ بھگ سیم ہوگی شاید, تو ہمارے ٹائم پہ یاہو چیٹ کر کے رہتا تھا اور آن لائن فورمز بہت ہوتے تھے تبھی. تو وہاں پہ ہم جب ڈیبیٹ کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم کسی کو اس کے ریلیجن کے اندر اس کی کمیاں اور پرابلمز دکھائیں گے, تو کہیں نہ کہیں وہ بھی ہمارے ریلیجن کے اندر جو دقتیں ہیں, پرابلمز ہے, وہ بھی ہمارے سامنے وہ چیز پیش کرتا ہے. لیکن اب چونکہ وہ ٹائم پہ اس ایج میں ایمان کا غلبہ بہت زیادہ ہوتا ہے, تو تھوڑے دیر کے لیے ہٹ کرنے کے بعد وہ 24 گھنٹہ گزرنے کے بعد وہ ذہن سے اتر جاتا تھا, کیونکہ ایمان اتنا زیادہ جو ہے وہ قوی ہوتا تھا. لیکن اس ٹائم پہ ہی جو سوالات ہے وہ آنا شروع ہو جاتے تھے کہ یار یہ ایسا کیوں ہے, یا امی عائشہ کی عمر جو ہے 6 سال ہے, 9 سال میں رسول اللہ جو ہے ہم بستری کر رہے ہیں. سوال آتے تھے, لیکن وہ کیا کرتا تھا, مطلب ایمان کی وجہ سے وہ پھر ہم بھول جاتے تھے, اور وہ سیم چیز جو ہے وہ چلتی جاتی تھی. پھر آہستہ آہستہ جب آپ میچور ہوتے جاتے ہو, پھر اس چیز کو اگنور کرنا جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے. پہلے تو ایمان کا غلبے کی وجہ سے چلے جاتا تھا وہ سوال بھی, لیکن جب آپ میچورٹی کی طرف آتے ہو, آپ 24, 25, 26 سال جب آپ کراس کرتے ہو, پھر ان چیزوں کو اگنور کرنا یہ جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے اور پاسبل نہیں ہوتا ہے. تو آپ کے ساتھ کب یہ معاملہ شروع ہوا, کیا وہ چیزیں تھی,
اور اس کے بعد کس طریقے سے آپ جو ہے ایک ایک چیزوں کو دیکھتے گئے؟ اسٹارٹ جب ہوتا ہے جب میں نے باقاعدہ ایتھیزم کو اور اسلامک ہسٹری کو پڑھنا شروع کیا. اس سے پہلے جب بھی میں اسلامک ہسٹری، انبیاء کی تاریخ وغیرہ پڑھتا تھا، کیا جو ایج رہی قصص، ہوگی آپ کی تبھی ڈاکٹر صاحب؟ اس وقت میں میچور تھا، لائک 38 39 کا ہوں گا. تو جب میں نے اچھا ایتھیزم پڑھنا تبھی. شروع کیا، ہاں ہوں. تب میں نے ایتھیزم پڑھنا شروع کیا. اس سے پہلے میں اسلامی تاریخ بہت زیادہ پڑھ چکا تھا، لیکن وہ میں نے ریکنسائل کر لیا تھا کہ بھائی رسول اللہ نے جو ہے یہ کیا، اس وقت تو سبھی یہ کرتے تھے، اور جو ہے وہ خالد بن ولید نے اتنے لوگوں کے گلے کاٹے تو اس وقت تو سبھی یہ کرتے تھے. آپ کوئی نہ کوئی اپنے آپ کو ریکنسائلیشن آپ کر لیتے ہیں. لیکن ٹرننگ پوائنٹ آیا وہ 2 یا 3 چیزیں میں کہہ سکتا ہوں. کہ ایک بات تو یہ کہ میں نے کہیں پڑھا کہ جو اسکالرز ہوتے ہیں ریلیجن کے، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر زمانے کے لحاظ سے اپنے ریلیجن کو ماڈیفائی کرتے رہیں. تو میں نے کہا یہ تو ہمارے سارے علماء یہی کر رہے ہیں، چاہے ذاکر نائک ہوں، چاہے علامہ قرضاوی ہوں، چاہے جاوید احمد غامدی ہوں، تقی عثمانی ہوں، یا ابو الحسن ندوی ہوں، یہ سب یہی کام کرتے رہے. دوسرا یہ پوائنٹ آیا جس پہ میں کبھی بھی اپنے آپ کو مکمل کنونس نہیں کر سکا، وہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 9 سال کی عمر میں شادی کرنا حضرت عائشہ سے. میں نے کہا بھائی یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوتی. اور سب سے آخر میں مجھے اپنی تاریخ پہ اعتماد اڑ گیا. ہوا یہ کہ 2020 یا 2021 میں ایک کتاب آتی ہے، ایک انڈین ہسٹورین ہے سندیپ بالا کرشنا، ان کی کتاب آتی ہے انویڈرز اینڈ انفیڈلز، یا انفیڈلز اینڈ انویڈرز، ایسے ہی کچھ نام تھا. تو اس میں انہوں نے ایک بات لکھی جو میرے لیے بالکل نئی تھی. انہوں نے یہ بتایا کہ جب مسلمانوں نے حملہ کیا محمد بن قاسم سے پہلے. آئی ایم ریئلی سوری ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا فلو خراب کر رہا ہوں، لیکن بات اس وجہ سے میں آپ کا فلو خراب کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیے میں تو ہوں انڈین، ٹھیک ہے، جی ہندوستانی ہوں. تو مجھے کوئی RSS ایجنٹ بولے تو سمجھ میں آتا ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ تو ہے پاکستانی اور اس کے بعد آپ انگلینڈ میں یہ موو ہوئے، تو پاکستان میں بھی RSS ایجنٹ پھیلے ہوئے کہ آپ RSS ایجنٹ ہیں؟ نہیں، مجھے تو معلوم نہیں RSS ہوتا کیا تھا جب تک میں باہر ہی نکلا پاکستان سے. اچھا یار کچھ تو شرم کرو اللہ کے بندو یار. یار RSS کا ایجنٹ یہودیوں کا ایجنٹ بولتے تو پھر بھی تھوڑا بہت جو ہے نا وہ ایکسپٹیبل ہو سکتا تھا. ڈاکٹر صاحب کو تم نے RSS کا ایجنٹ بنا دیا یار، عجیب ہے یار. یہ نیا ٹائٹل ملا ہے. وہی تو. جی سوری، آپ کنٹینیو کریں. جی تو اس وقت تو انہوں نے ایک بات لکھی تھی کہ جب محمد بن قاسم کی جنگ ہوئی تھی راجہ داہر سے. اچھا، اس کا بیک گراؤنڈ یہ کہ جب ہم پاکستان میں رہتے تھے تو ہمیں جو سوشل اسٹڈیز یا ہسٹری پڑھائی جاتی تھی تو اس میں یہی تھا کہ راجہ داہر کتنا برا تھا، اس نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، اور پھر مسلمانوں نے آ کے مقامی آبادی کو، مقامی ہندوؤں کو آزادی دلائی تھی. لیکن جب میں نے بالا کرشنا صاحب کی کتاب پڑھی تو انہوں نے کہا کہ یہ 7ویں جنگ تھی، اس سے پہلے 6 جنگیں جو ہیں وہ مسلمانوں کو راجہ داہر اور ان کے والد جو ہیں، ان کے فادر ہرا چکے تھے پہلے. میں نے کہا یہ کون سی نئی بات ہے. پھر میں نے اپنی تاریخی کتابیں کھولی، بڑی کتابیں، ابن کثیر ہو گئی، ابن خلدون ہو گئی، تو وہاں پہ یہ بات بالکل لکھی ہوئی تھی ایسا ہی کہ جو ہے وہ بہت زیادہ حملوں کے بعد مسلمانوں نے فتح کیا ہے دیبل کو. اور جس بات نے مجھے زیادہ حیران کیا وہ یہ کہ فرام دیبل ٹو ممبئی، یعنی کہ بامبے تک آنے میں مسلمانوں کو تقریباً 300 سال لگ گئے. تو ایسا نہیں تھا کہ ایک اللہ کی مدد تھی اور طاقت تھی جس نے تمام کفار کو ہرا دیا، ایسا بالکل بھی نہیں تھا. تو وہ جو ایک جھٹکا لگا تو اس سے پھر میں نے ہسٹری کو جتنا امپارشل ہو کے پڑھا جا سکتا ہے وہ پڑھنے کی کوشش کی. تو اندازہ ہوا کہ ہماری ہسٹری جو بتائی گئی ہے اسلام کی وہ بہت زیادہ فیبریکیٹڈ ہے، بہت زیادہ اس میں چیزیں ڈالی گئی ہیں. تو میرا جو آخری اسٹاپ تھا وہ تھا قرآن مجید. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، میں رسول اللہ کی شادی کو نہیں ریکنسائل کر سکتا، اسلامک ہسٹری میں لوگوں نے جھوٹ بولے ہیں اور ہر قوم اپنی تاریخ کو بڑا چڑھا کے بیان کرتی ہے، تو میں اب صرف قرآن مجید کو دیکھوں گا کہ وہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں. تو تقریباً 2 سال میں نے قرآن مجید پہ لگائے. اس سے پہلے میں تفسیریں وغیرہ پڑھ چکا تھا کافی، میرے پاس اپنی تقریباً 30 سے اوپر میری اپنی کلیکشن میں تفاسیر موجود ہیں اردو انگلش میں. لیکن جب میں نے قرآن مجید کو ایز اے اسکیپٹک پڑھنا شروع کیا تو پھر ودن 2 ایئرس مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کسی خدا کا کلام نہیں ہو سکتا. تو وہ میرے خیال سے آخری پوائنٹ تھا جہاں پہ میں نے سوچ لیا کہ آئی کی ناٹ بی اے مسلم اینی مور. کیا ایسی چیزیں، مطلب یہ تو سرسری بات مطلب ہے کہ 2 سال آپ نے جی قرآن جی کی جی اسٹڈی کی، کیا مطلب کچھ جی تو ایسا پوائنٹ ہونا چاہیے نا، میجر پوائنٹ، جس کی وجہ سے
ایک انسان آپ کے کیس میں 39 ایئر یا 38 جو بھی جہاں پہ آپ نے یہ سٹارٹ کیا جرنی, تو اتنا وقت اسلام میں دینے کے بعد, اتنی محنت کرنے کے بعد, اتنا اللہ کا ایمان ہونے کے بعد, چھوٹی موٹی چیز تو نہیں اتنے تگڑے ایمان کو جو ہے وہ ہلا سکتی ہے. تو کیا تھی وہ میجر چیز, ایسا کیا دیکھ لیا آپ نے قرآن میں کہ آپ کا ایمان ہی ہل گیا؟ وہ سب سے جو قرآن کی سب سے بڑی بات مجھے جو اسٹرائک کیا وہ اس کا کاپیڈ ہونا تھا. مطلب قرآن مجید میں ایسی باتیں ہم مانتے تھے, ہمیں ہمارا ایمان کا حصہ تھا یہ کہ قرآن مجید وہ بتاتا ہے جو باقی بائبل میں تورات میں غلط لکھا ہوا ہے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے ان سورسز سے اپنے اندر کہانیاں ڈالی ہیں جو سورسز اس وقت عربیہ میں موجود تھیں. نان کینونیکل بائبلز, یعنی جس کو ہیریٹک بائبلز بھی کہتے ہیں, یا ان کو جو ہے جیسے گاسپل آف انفنٹ گاسپل آف تھامس میں سے قصے لے کے ڈالے ہوئے ہیں, سوڈو میتھیو میں سے قصے لے کے ڈالے ہوئے ہیں, مشنا میں سے قصے لے کے ڈالے ہوئے ہیں. جیسے بہت بڑی ایک آیت ہے, جیسے مثال کے طور پہ کہ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کے قتل کے برابر. یہ بڑی مشہور آیت ہے, مسلمان بہت پیش کرتے ہیں. یہ قرآن میں لیا کہاں سے؟ یہ ایک یہودی عالم کی تورات کی تفسیر تھی, وہاں سے یہ لے کے ڈالا ہے. ذوالقرنین کا قصہ, یہ ذوالقرنین کا قصہ جو تھا, یہ جو اس وقت وہاں پہ کرسچنز موجود تھے ان کے ہمس تھے. یہ جو ذوالقرنین ہے 2 سینگوں والا, یہ جو تھے انہوں نے الیگزینڈر کو بنا دیا تھا. تو الیگزینڈر کی میتھولوجی سے لے کے قرآن مجید نے وہاں پہ یہ قصہ ڈال دیا. گوگ میگوگ کا بھی وہی قصہ ہے, وہ بھی لے کے ڈالا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی کاپیڈ ہے. تو تمام کی تمام چیزیں جو سٹوریز آپ کو بتائی جا رہی ہیں وہ تمام کی تمام بالکل کاپیڈ معلوم ہوئی. تو اس نے بہت جھٹکا دیا. اس کے بعد اس کتاب کی جو ارینجمنٹ ہے, پھر میں نے قرآن مجید کی تاریخ کا مطالعہ کیا کہ قرآن ہم تک پہنچا کیسے ہے. ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ زیر زبر پیش اور کہ کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے, اور آپ قرآن انڈیا میں پڑھیں, پاکستان میں پڑھیں, افغانستان میں پڑھیں یا چائنا میں پڑھیں, قرآن ایک ہی رہے گا. تو معلوم ہوا کہ یہ بھی جھوٹ ہے. قرآن مجید تو تقریباً 26 27 تو آج بھی پبلش موجود ہیں, جس میں املا کا فرق ہے, معنی کا فرق ہے, قرات کا فرق ہے. قرآن مجید جب جمع ہونا شروع ہوا تو بالکل ویسے جمع ہوا جیسے کہ تورات جمع ہوئی تھی, جیسے کہ بائبل جمع ہوئی تھی. بہت سارے لوگ لکھ رہے تھے, بہت سارے لوگوں کے درمیان اختلاف ہوئے تھے. اسی طرح حضرت عثمان نے جو یہ قرآن مجید بنایا تھا وہ بھی محفوظ نہیں رہا, اس پہ بھی لوگ ایمان نہیں لائے. پھر زبردستی جو ہے وہ قرآن کو ایک کیا گیا. عبد الملک بن مروان نے 8ویں صدی کے درمیان میں اس کو اسٹینڈرڈائز کیا. جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ عربی, تو عرب میں کوئی زبان نہیں تھی پری اسلامک عربیہ میں, بلکہ وہ بہت ساری زبانوں میں سے ایک زبان تھی. قرآن جب لکھا گیا تو اس کا جو رسم تھا, یعنی جس طرح اس کو لکھا جاتا ہے وہ بالکل الگ تھا. وہ اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں ہوئی. تو وہ بالکل ایک انسانی کام ہے, یعنی اس کا جمع کرنا, اس کی آیتوں کو ارینج کرنا, اس کا نام رکھنا, صورتوں کو ارینج کرنا, یہ تمام کے تمام انسانوں نے کیے تھے یہ کام. تو جب یہ سب کچھ انسانوں نے کیا تھا تو میں یہ کیسے مان لوں کہ یہ خدا کا کلام ہے؟ تو ان سب چیزوں نے, میں بڑی جلدی سے آپ کو بتایا, لیکن ان سب چیزوں نے جو ہے وہ مجھے کنونس کر دیا, اور ابھی تک فی الحال میں کنونسڈ ہوں کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہ آڈی آپ نے چلائی, آپ کو اچھی لگی؟ ٹاپ ماڈل آڈی میں نے بھیجا تھا آپ کو. میرے پاس آڈی نہیں ہے, بہت مہنگی گاڑی ہے. اے نمرا بول رہی ہے ساحل نے ڈاکٹر کو پیسہ, گھر اور گاڑی دی ہوگی. ارے بھائی دے دو پیسہ, میں ابھی چینل بند کر دوں گا. مجھے آپ پیسہ دے دو جتنا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے ملتا ہے, میں آج چینل بند کر کے توبہ کر لوں گا آن لائن آ کے. یار ارے ڈاکٹر صاحب, ابھی تو ہے نا, آپ نے ایکچولی میں ہماری سین دیکھی نہیں ہوئی ہے. ابھی آپ لوگ کیسا انٹلیکچوئل لوگ ہو, اور آپ خاص کر کے بڑے بڑے لوگوں سے آپ لوگ بات کرتے ہو, اور ہم جن مسلمانوں سے بات کرتے ہیں نا, وہ آج آپ کو اس کا, اگر وہ جوائن کرے گا تو اس کا ثبوت آپ کو مل جائے گا. تو اس طریقے کے مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کتنے ڈالرز ملتے ہیں. میں نے کہا بھائی جتنے آپ کو لگتا ہے نا, آپ اس کے آدھے مجھے دے دیں, میں چینل والا بند کر کے کچھ اور چھٹی وٹی پہ چلا جاؤں گا کہیں اور. تو خیر لوگوں کو ماننا ہے, ماننے میں. میڈیکل پرسپیکٹو سے ڈاکٹر صاحب, قرآن کو یا رسول اللہ کی باتوں کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ جس طریقے سے, یعنی اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ڈاکٹر نالائک جیسے لوگ جو ہے وہ اس میں میڈیکل کو گھسا دیتے ہیں, باقاعدہ وہ جو پورا جو ایمبریولوجی ہے وہ اس کو بتاتے ہیں کہ یار دیکھو اس میں ایمبریولوجی پوری 1400 سال پہلے کیسے پتا چلا ایمبریولوجی کا, یہاں پہ ایک دم پرفیکٹلی بتایا گیا ہے.
اور پھر رسول اللہ کی ایسی ایسی باتیں ہیں جو کہ ہم کو بتانے میں بھی شرم آتی ہے، لیکن ہم تو بتاتے ہیں کہ عورتوں کا پانی جو ہے وہ پیلا ہوتا ہے، مردوں کا پانی تھک اور وائٹ ہوتا ہے. تو جب آپ چونکہ آپ ایک میڈیکل ڈاکٹر بھی ہے، اس نالائق کی طرح نہیں، ڈاکٹر نالائق کی طرح آپ ایکچولی میں پریکٹسنگ میڈیکل ڈاکٹر ہے، تو اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ ایمبرولوجی والی آیتیں اور رسول اللہ کی جو یہ احادیث ہے؟ وہ دیکھیں اب اس میں وہی ہے کہ جب آپ تقدس کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایمان کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو آپ کو قرآن میں سائنس بھی مل جاتی ہے، سب کچھ مل جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو اسکیپٹیکل انداز میں دیکھتے ہیں تو پھر چیزیں کچھ اور ہیں. اب جو بھی ایمبریولوجی قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ لی گئی ہے گیلن سے، جو ایرسٹوٹیلین کے زمانے کا ایک فزیشین تھا. وہ والی چیزیں بیان ہوئی ہیں. اب یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ جی 3 پردوں کا ذکر ہے، بھائی جو عرب ہوتے تھے وہ اونٹ پالتے تھے، وہ باقی جانور پالتے تھے، وہ ان کے درمیان فرٹیلائزیشن کرواتے تھے، وہ ان کو بچہ، جو اونٹ کا جو بچہ ہوتا ہے وہ نکلواتے تھے، بعض اوقات پیٹ پھاڑ کے بھی نکالتے تھے. تو وہ جانتے تھے کہ جو یوٹرس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس میں کتنی لیئرز ہوتی ہیں، وہی سب باتیں جانتے تھے. کوئی انوکھی بات نہیں بتائی. جیسے علقہ کی مثال ہوتی ہے کہ جی اس کا مطلب جو ہے وہ ہے سم تھنگ کلنگنگ، جیسے جونک ہوتی ہے ویسے وہ کلنگنگ ہوتا ہے. اب مزے کی بات کہ یہ مطلب آپ کو جب پتا چلا جب سائنس نے آپ کو بتا دیا. اس سے پہلے 1500 سال تک سب کو معلوم تھا کہ جمع ہوا خون ہے، کیونکہ ہپوکریٹس، ایرسٹاٹل، ان کی میڈیسن میں وہ جمع ہوا خون ہی مانا جاتا تھا. تو اسی کو جو ہے انسانوں نے دیکھا تھا کہ عورتوں کو جب پیریڈ ان کے ہوتے ہیں تو ان کو خون کے لوتھڑے بھی نکلتے ہیں، تو اسی کو انہوں نے مان لیا کہ اسی سے بچہ بنتا ہے. وہ ڈسیکشن نہیں تھی، مائکروسکوپ نہیں تھے. پھر اس میں 1974 میں ایک کلپ آیا تھا ڈاکٹر کیتھ ایلمور کا، جن کی بڑی مشہور ایمبریولوجی کی کتاب ہے دا ڈیولپنگ ہیومن، جس پہ انہوں نے بتایا تھا کہ قرآن میں تو یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور ایسے ہی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مائکروسکوپ ہوگا. لیکن وہی بات ہے کہ وہ میڈیکل ڈاکٹر تھے، وہ میڈیکل ہسٹری کے ڈاکٹر کے وہ اسپیشلسٹ نہیں تھے. تو وہ نہیں جانتے تھے کہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایرسٹاٹل بہت کہہ چکا ہے، گیلن بہت کہہ چکا ہے، کوئی نئی بات نہیں تھی. اور پھر جو ہیں یہ ڈاکٹر کیتھ ایلمور جو ہیں یہ خود مسلمان بھی نہیں ہوئے، انہوں نے کوئی اسلام قبول نہیں کیا. انہوں نے اپنی کتاب میں ایک اس کا ایڈیشن تھا ڈیولپنگ ہیومن، اس میں لکھا، وہ کتاب میں نے پڑھی ہے، میں ہم بڑے فخر سے دیکھتے تھے اس کتاب کو جب میں میڈیکل اسکول میں تھا، کہ اس میں یہ باتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. وہ باقی ایڈیشن انہوں نے شاید نکال دی. تو یہ ان کو جو بھی قرآن مجید میں موجود تھا وہ وہی تھا جو اس وقت کے لوگ جانتے تھے. کیونکہ دیکھیں جب بھی آپ کوئی بات لکھیں گے، اگر آج ساحل صاحب جو ہیں وہ کوئی کتاب لکھیں گے تو وہ اس کو آج کے لوگوں کے لیے لکھیں گے. وہ چاہیں گے کہ لوگ ان کی بات سمجھیں اور اس پہ غور کریں، نہ کہ وہ اس میں ایسی باتیں لکھ دیں گے کہ جو لوگوں کے اوپر سے گزر دیں. تو یہ کہنا کہ عرب کے جو پہلے مخاطب تھے وہ نہیں سمجھ سکے، اگر وہ سمجھے نہیں تو پھر ایمان کیسے لاتے؟ تو اس وجہ سے اس میں وہی باتیں بتائیں جو اس وقت عرب جانتے تھے یا جان سکتے تھے. اس کے علاوہ جیسے لوہا آسمان سے نازل ہوتا ہے، قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے سورہ حدید میں. اب دیکھیے اب لوہے کو یہ میسوپوٹیمیا کے لوگ بھی جانتے تھے کہ شہاب ثاقب میں لوہا ہوتا ہے، ایجپشنز لوگ بھی جانتے تھے کہ شہاب ثاقب میں سونا لوہا ہوتا ہے. تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی، یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی. یہ اس سے واقف تھے کہ آسمان سے ٹکڑے گرتے ہیں راکس کے، جس کے اندر لوہا ہوتا ہے اور جس سے جو ہے وہ ہم اپنے ہتھیار وغیرہ بناتے ہیں، باقی چیزیں بناتے ہیں. اس کے لیے ایکسپیڈیشنز جاتے تھے ڈھونڈنے کے لیے ان شہابیوں کو کہ ان سے لوہا نکالا جا سکے. تو قرآن مجید نے کوئی معجزہ بیان نہیں کیا، کوئی نئی بات بیان نہیں کی. وہ کہتے ہیں کہ جی لوہا نازل ہوا، یہ آیا ہے. تو قرآن مجید میں تو یہ بھی آیا ہے کہ ہم نے مویشی نازل کیے، وہی نزلہ کا لفظ آیا. تو مویشی تو آسمان سے نہیں اترتے نا. تو اس وجہ سے یہ قرآن مجید میں سائنس ڈھونڈنا یہ بہت عجیب سی بات ہے. یہ کوئی تک بنتی نہیں اس کی. یہ آپ ایمانی طور پر تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ایک میڈیکل کتاب میں جس طریقے سے ذاکر نالائق دعویٰ کرتا ہے کہ یار قرآن میں ایمبرولوجی بڑی ڈیٹیل میں بتائی گئی ہے، اگر آپ کی کوئی میڈیکل بک ہو ڈاکٹر صاحب اور اس میں ایمبریولوجی کا پورا پروسیس بتایا گیا ہو اور اس کا جو بیسک سٹیپ ہے سٹارٹنگ کا کہ بھائی سپرم سیل جو ہوتے ہیں وہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، سپرم کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا اووم ہونا بہت ضروری ہے. وہ جب فرٹیلائز ہوگا، اووم میں جا کے فرٹیلائز ہوگا تبھی تو بچہ ہوگا نا، وہ سیلز بالکل ڈیوائڈ ہوں گے، زائگوٹ بنیں گے. آئرنی دیکھیے آپ کے اس کو اس طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ یار ایمبرولوجی اتنا ڈیٹیل میں بتائی گئی ہے، لیکن وہاں پہ ان آیتوں میں اگر آپ دیکھیں تو کہیں بھی اووم کا ذکر نہیں ہے. نہیں، تو قرآن مجید کیونکہ میں وہ وہی بیان نیکڈ ہوا ہے آئی جو سے جی جی نکٹ ایسے دکھتا نہیں وہ.
تو قرآن رسول مجید میں اللہ کو صرف پتہ ہی وہی نہیں تھا بیان وہ ہوا ہم ہے. کے بارے میں. ہاں ان کو نہیں معلوم تھا، ان کے آس پاس کے لوگوں کو کسی کو نہیں معلوم تھا، اسی لیے وہ قرآن مجید میں بھی نہیں ہے. تو جو باتیں اس وقت انسان کے علم میں موجود تھیں وہی بیان ہو گئی. اب دیکھیے نا، یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ رسول اللہ آیات سنا رہے ہیں کہ سمندر پھٹ گیا اور جو ہے وہ مچھلی نے نگل لیا اور سارے معجزات بتا رہے ہیں. تو کفار مکہ ان سے یہی کہتے تھے کہ آپ ہمیں تمام انبیاء کے قصے سنا رہے ہیں، آپ کوئی معجزہ خود کیوں نہیں دکھاتے؟ تو اگر بات تو عقل میں آنے والی یہ تھی کہ ان کو معجزہ دکھایا جاتا، جس طرح باقی انبیاء کے معجزوں کی آپ کہانیاں سنا رہے ہیں، تو آپ پھر سنا کیوں رہے ہیں؟ اگر آپ وہ خود کام نہیں کر سکتے تو پھر سنا کیوں رہے ہیں؟ اگر میں آپ کو اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دوں کہ جی میرے بھائی تو منسٹر ہیں اور میری بہن جو ہے وہ فلاں جج ہے اور میرا باپ جو تھا وہ تو یہ تھا، کہ بھائی آپ کیا ہیں؟ آپ تو کچھ نہیں ہیں. تو پھر مطلب بتانے کا فائدہ نہیں ہے نا. تو اگر کوئی معجزہ ہوتا تو وہاں پہ دکھایا جاتا. جتنے بھی معجزات بیان ہوتے ہیں وہ سارے معجزات آپ نے اپنے حواریوں کے درمیان ہی دکھائے. مطلب وہ معجزہ صرف صحابہ کو دکھے اور کسی کو نہیں دکھے. وہ چاہے وہ درخت کا رونا ہو یا ہاتھوں پہ کنکریوں کا کلمہ پڑھنا ہو، درختوں کا سجدہ کرنا ہو، وہ سارے بلیورز نے دیکھیں. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے جب جان اسمتھ نے مورمنزم کا اس نے ایجاد کیا کرسچینٹی میں، تو اس نے بتایا کہ میرے پاس سونے کی پلیٹس آئی ہیں جس پہ یہ بائبل مجھے لکھی ہوئی ملی ہے، اور اس نے 10 گواہ پیش کیے کہ ان لوگوں نے یہ سونے کی پلیٹس دیکھی ہیں، جبکہ ان لوگوں نے وہ سونے کی پلیٹس خواب میں دیکھی تھیں، اصل میں نہیں دیکھی تھیں. لیکن چونکہ وہ لوگ مانتے تھے، جان اسمتھ کی ایک ویلیو تھی، وہ بڑا کرزمیٹک ایک لیڈر تھا، تو لوگ اس کی بات پہ ایمان لیا کہ ہاں یہ سونے کی پلیٹوں پہ خدا نے جو ہے وہ بائبل لکھ کے دیے اسے، جس کو ہم بک آف مارمن کہتے ہیں. اگر کوئی مارمن کرسچن ہے تو معذرت، میں گستاخی نہیں کر رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی باتیں ہر مذہب میں ہوتی ہیں اور مذہبی لیڈر اس کو منوا لیتے ہیں تقدس کی وجہ سے، کرزما کی وجہ سے. اس کے علاوہ اس میں حقیقت نہیں ہوتی. بہت زبردست ڈاکٹر صاحب. لاجیکل پرسپیکٹو سے آپ جو اسلام کا جو پورا کانسیپٹ ہے اللہ کو لے کے، اس کو کس طریقے سے سمجھتے ہیں؟ اللہ کا یعنی جو کانسیپٹ کانسیپٹ جی کہیے. یعنی میں تھوڑا بتا دیتا ہوں. یعنی جو اب مثال کے طور پہ جو اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں، وہ سب سے پہلا سوال یہی کرتے ہیں کہ بھائی آپ کی زندگی کا پرپس کیا ہے، آپ کس لیے ہو، ہے نا. اسلام کی تبلیغ کرنا ہوتا ہے تو ہر ایک آئیڈیالوجی جو ہے وہ اس سوال کو لے کے ان کے پاس ایک پورا جواب ہوتا ہے، ایک کانسیپٹ ہوتا ہے پورا. اب ہندوازم میں آپ دیکھیں تو کرما کا ایک کانسیپٹ ہے. اسی طریقے سے اسلام کا جو پورا کانسیپٹ ہے، اللہ کا جو کانسیپٹ ہے، اللہ کیسا ہے، کہاں ہے، اور اس کے بعد یہ کائنات کی جو تخلیق ہے وہ کیوں کی گئی، کیسے کی گئی، یہ جو پورا کانسیپٹ ہے اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں؟ ڈز اٹ ایون تو میک یہ سینس یا کیا ہے؟ نہیں، وہ دیکھیے جو اللہ کا کانسیپٹ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وہ وہی کانسیپٹ ہے جو پری اسلامک عربیہ میں لوگ مانتے تھے. یعنی یہ ہمیں بالکل غلط تاریخ پڑھائی جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بت پرست تھے اور کعبے میں 360 بت رکھے تھے، اور یہ سب غلط باتیں. 5ویں صدی سے پہلے عرب میں آئیڈل ورشپ ختم ہو چکی تھی. کیوں ختم ہو چکی تھی؟ کیونکہ اس سے پہلے کئی کانکویسٹ ہوئے تھے جس کی وجہ سے جوز کی امپائر بنی تھی وہاں پہ، اور جوز کے بعد کرسچنس کی امپائر بنی تھی. تو وہاں سے مونوتھیزم عرب میں آلریڈی آ چکا تھا. تو 6 صدی سے پہلے تک ہر لات، منات، عزا سب کی عبادت بند ہو چکی تھی. نام رکھے جاتے تھے ان کے ناموں پہ، لیکن ان کی عبادت ختم ہو گئی تھی، ان کے ٹیمپلز ختم ہو گئے تھے، ان کے جو تھے وہ کہنا چاہیے معبد جن کو کہتے ہیں، مندر کہہ لیں، وہ ختم ہو گئے تھے. ہر جگہ اللہ ہی موجود تھا. اس کو مونوتھیسٹک گاڈ کے طور پہ اللہ کو ہی مانا جاتا تھا. وہی بیان کر دیا قرآن مجید میں. دوسری بات یہ کہ پرپس تو یہ وہی پرپس ہے کہ جو ہر مذہب دیتا ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور یہ فلاں 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 کام ہے جو تمہیں کرنے ہیں. مزے کی بات یہ کہ ان میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو انسان پہلے نہیں جانتا. یعنی اسلام نے آ کے نہیں بتایا عربوں کو کہ بچوں کو دفن کرنا برا ہے، بلکہ قرآن مجید میں تو کوئی ایک آیت بھی موجود نہیں ہے کہ یہ مت کیا کرو. ایک آیت ہے سورہ تکویر کی کہ جو بچی دفن کی گئی زندہ اس سے پوچھا جائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. زنا بالجبر، فورسڈ ریپ جو ہے یہ قرآن سے آپ کو نہیں ملے گا، قرآن مجید میں نہ احادیث میں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ